12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جنم ہوا۔ بہر کیف آپ علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ What was the aim and what was the purpose why Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had come to the world؟ کس لیے آئے، ان کا بنیادی مقصد کیا تھا اور وہ چاہتے کیا تھے، اللہ نے ان کو اس زمین پر بھیجا کیوں تھا، ہمیں ان پر چرچا کرنا چاہیے۔ اس زمین پر ایک مہان ہستی کا جنم ہوا اور ہم ان کے جنم ہونے پر، ان کی پیدائش کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ وہ ذات اقدس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 22 اپریل 571 عیسوی 1491 سال پہلے عرب کی سرزمین جسٹ ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے بھارت کے ٹائم کے حساب سے تقریباً 6:50 پر آپ کا جنم ہوا۔ سال کے اعتبار سے اس سال ایک بہت بڑا واقعہ، ایک حادثہ، اینڈ بگیسٹ انسیڈنٹ واز ہیپنڈ، ایک بڑا حادثہ پیش آیا تھا، اور اسی سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جنم ہوتا ہے۔ وہ واقعہ بیت اللہ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو شہید کرنے کے لیے ایک ظالم بادشاہ اپنی ناپاک کوشش کر چکا تھا۔ اس حادثے کے کچھ دنوں کے بعد آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ تو سال کے اعتبار سے تمام ہی امت کا، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس سال واقعہ فیل ہم سب کے سامنے پیش آیا، اسی سال آپ علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے۔ اور مہینے کے اعتبار سے جس مہینے میں آپ کا جنم ہوا وہ بابرکت اور مبارک مہینہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور دن کے اعتبار سے جس دن آپ اس زمین پر آئے وہ دن پیر یعنی سوموار کا دن تھا، صبح کے وقت میں آپ کا جنم ہوتا ہے۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، and we believe in all the Islamic scholars and professors and greatest person and they agreed، وہ سب کے سب ان تینوں باتوں پر متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جنم سال کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے اور دن کے اعتبار سے متعین ہے، کوئی شک نہیں ہے اور کوئی اس میں اور چرچا نہیں۔ البتہ تاریخ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عموماً ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو یہی سوچ اور یہی جھکاؤ ایک بہت بڑے مفتی، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، پڑوسی ملک کی مفتی اعظم رہ چکے ہیں، اور ہم سب ان کی ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب تفسیر معارف القرآن پڑھتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات کہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جنم ہوا۔ بہر کیف
آپ علیہ السلام اس دنیا میں آئے, what was the aim and what was the purpose, why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had come to the world, کس لیے آئے, ان کا بنیادی مقصد کیا تھا اور وہ چاہتے کیا تھے, اللہ نے ان کو اس زمین پر بھیجا کیوں تھا. ہمیں ان پر چرچا کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی. علماء کرام کا مسئلہ ہے, جو قرآن و شریعت کے ماہر ہیں, سیر کے, فقہ کے, تفسیر کے جو ماہر ہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے لیے تو بس اتنی بات کافی ہے. We have to just follow the method of the last prophet and obey the rule of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اللہ کے حکم کو مانیں اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. بس یہ کافی ہمارے لیے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی قرآن و شریعت کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری ایسی کتابوں میں آپ کا ذکر اور آپ کی اوصاف اور کمالات کو ہم نے دیکھا اور پڑھا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پاک اور پوتر تذکرہ دنیا کی اور کتابوں میں بھی اتنی وضاحت کے ساتھ موجود. خوشی مناتے ہیں ہم, یقیناً آپ علیہ السلام آئے اس دنیا میں ربیع الاول کے مہینے میں, لیکن آ کر انہوں نے پیغام کیا دیا. دنیا کی سب سے زیادہ کرپشن, دنیا کے اندر سب سے زیادہ برائی اسی وقت میں پائی جاتی تھی. آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ اس ٹائم پہ پیدا کیا. 40 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے. 40 سال سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اتنی اچھی زندگی لوگوں کے سامنے آپ نے بنائی ہے. اپنے معاشرے میں, اپنے محلے میں لوگ مجبور ہو گئے محمد رسول اللہ کو یہ کہنے پر کہ محمد یو آر ویری آنیسٹ پرسن, کہ آپ بڑے سچے ہیں, آپ بڑے ایماندار. نبوت سے پہلے کی بات ہے, آپ کو نبوت 40 سال میں دی جاتی, لیکن بیفور دیٹ, اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنا مقام اپنے سماج میں بنایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دھرتی پر نماز کے یا پھر زکوٰۃ یا روزے, ان سب احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ ابھی حضرت ناظم صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک نمونہ, آپ علیہ السلام کے اندر ساری چیزیں موجود. 24 گھنٹے میں انسان کو کن کن واسطوں سے, کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. آپ علیہ السلام ان تمام چیزوں کو پیش اور ان تمام مسائل کو, ان تمام باتوں پر عمل کر کے اور بتلا کر کے اس دنیا سے گئے. آپ بہتر لیڈر بھی تھے, آپ بہتر استاذ بھی تھے, بہتر معلم بھی تھے, اور آپ بہتر دوست بھی تھے, آپ بہتر شوہر بھی تھے, آپ یہ کہیے کہ in the all things and all hidden skills the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی. حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک, حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, جتنے بھی انبیاء آئے ان کے اندر جو صفت پائی جاتی تھی فردن فردن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صفت کو ایک وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ودیعت کی گئی تھی. ساری چیزیں پائی جاتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر عبادت ہو, ہمدردی ہو, محبت ہو, پیار ہو, انسیت ہو, ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آنا. آپ علیہ السلام کا یہ شیوا تھا. بلکہ 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنظیم بنائی تھی. آج اگر کوئی دقت اور پریشانی میں ہوتا ہے,
تو ہم پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتے. آج اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے, بیماری میں مبتلا ہے, یا کسی کورٹ کچہری کے غلط طریقے یا غلط اسکیم میں, سازش میں پھنس کر تباہ و برباد ہو رہا ہے, تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. کوئی بیمار ہے, بینک بیلنس نہیں ہے, اس کا علاج کیسے کیا جائے وہ خود جانے, مر جائے, لیکن کوئی اس کے سامنے, اس کے پیچھے سپورٹ کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے. میرے بھائیو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تنظیم بنائی تھی, اس تنظیم کا نام حلف الفضول رکھا تھا. 20 سال کی آپ کی عمر تھی میرے نوجوانوں, میرے مسلم بھائیوں. 20 سال کی عمر میں when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was and only 20 years old, and that time the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made a NGO and community and Jama'ah strongly at the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and contribute and help every time and other person. وہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے. آج ہے کوئی مدد کرنے والا؟ ایک عام انسان تو دور کی بات ہے جناب. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے, ہمارے علاقے, ہمارے بھارت میں, ایشیا مہادیپ میں آج کے زمانے میں نہیں بلکہ فرق باطلہ کو دو ٹوک لفظوں میں جواب دینے والے ایک بہت بڑی ہستی مولانا طاہر غیاوی آج بیمار ہیں, چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں. کبھی زمانہ ایسا تھا کہ حضرت سے وقت لینے کے لیے 2-2, 3-3 مہینے کا انتظار کرتے تھے. آج وہ چارپائی پر پڑے ہوئے, ان کا آپریشن ہونا ہے, ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے 18 سے 16 لاکھ روپے کی ضرورت ریکوائرمنٹ ہے. لیکن آج ہم فیس بک کے ذریعے سے چندہ کرتے, آج ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے چندہ کرتے. آج کہاں چلی گئی ہماری طاقت, کہاں چلی گئی وہ بڑی بڑی تنظیموں کے ہمارے ذمہ دار, کہاں چلے گئے کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے وہ MLC کے کینڈیڈیٹ, وہ ممبر آف پارلیمنٹ کے بڑے بڑے بھاشن دینے والے, وہ لوگ جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتے. مولانا طاہر غیاوی نے لوگوں کے عقیدے کو سنوارا ہے. مولانا طاہر غیاوی صاحب نے سنت کو پیور کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے, لیکن آج وہ اپنی موت اور زندگی کے بیچ لڑائی لڑ رہے ہیں موت سے. لیکن کوئی ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے 16 سے 18 لاکھ روپے چندہ کرتے ہیں جناب. ایک آدمی کی موت ہوتی ہے ادے پور میں تو 70 لاکھ روپے 70 منٹ کے اندر جمع کر کے ان کو پیش کیا جاتا ہے. اور ایک ایمان والا, ایک عالم دین, ایک وارثین انبیاء درد سے تڑپ رہا ہے, اپنے علاج کے لیے ہم پیسے نہیں فنڈ کر پاتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت تھا کہ ایک تنظیم بنائی تھی. زبید ایک مظلوم شخص تھا, لبید عاص بن وائل نے ان کے حقوق کے اوپر قبضہ کیا تھا. زبید نے کہا کہ ہے کوئی مرد مجاہد, میں پریشان ہوں, میرے حقوق کو لا کر دے. تو آپ علیہ السلام نے اس تنظیم کو بنایا. تنظیم کو بنانے کے بعد یوں کہا کہ میں اس تنظیم میں کام کروں گا اور اس تنظیم کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کروں گا. کسی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, پیسے نہیں ہے تو فنڈ اکٹھا کروں گا اور اس کی شادی کرواؤں گا. کوئی غریب ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے تو اس کے لیے فنڈ جمع کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کروں گا. آپ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو آپ نے یوں کہا, میں اس تنظیم سے الگ نہیں ہوتا اگر مجھے نبوت نہیں دی جاتی. مجھے سرخ اونٹ سے زیادہ پسند یہ تنظیم ہے, یعنی لوگوں کی مدد کرنا. آج مولانا دور کی بات جناب, مولانا تو الحمدللہ بڑی شخصیت کے مالک ہے, اللہ ان کا سایہ قادر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرمائے. ان کے لیے دعا کیجئے. عام آدمی کی کیا حالت ہوگی. ابھی پچھلے ایک ہفتے میں 3
انسانوں کو ان کے گلا کاٹ کر مار دیا جاتا ہے، ان کو انصاف دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صرف نماز کی فرضیت بتانے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی حج کے احکام کو بتانے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے نظروں میں نظر ڈال کر باتیں کی۔ آپ علیہ السلام نے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ نبی کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، لیکن ان کا ٹارگیٹ کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا، وہ سب وی فورگیٹ آل تھنگس، ہم سب کے سب بھلا چکے، ساری چیزیں بھلا چکے۔ پریشانی کے وقت میں بس ہم اپنی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑے ودوان گزرے ہیں، نیلسن منڈیلا، ساؤتھ افریقہ کہ گاندھی مانے جاتے نیلسن منڈیلا، 40 سال تک and he was arrested، جیل میں تھے۔ انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی، کوٹ ہے ایک کوٹ، it is better to lead from behind، پیچھے سے آپ رہنمائی کیجیے، اٹ از بیٹر ٹو لیڈ فرام بیہائنڈ، پیچھے سے چھپ کر کے آپ سرپرستی کیجیے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پیچھے سے اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ اٹ از بیٹر ٹو لیڈ فرام بیہائنڈ، اور بہت اچھی بات کہی، اینڈ پٹ ادرس ان فرنٹ، اور دوسروں کو آگے پیش کیجیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جلسہ ہے، جلسے کا میں بہت ہی متحرک اور فعال کارکن، کام کرنے والا رضاکار، لیکن جب بات آتی ہے کہ یار مولانا آپ نے تو بہت اچھا جلسہ کرایا، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اور لوگوں نے یہ جلسہ کامیاب کیا، اور لوگوں کی محنت تھی۔ Put others in front، دوسروں کو آگے لائیے۔ When you celebrate victory، جب کریڈٹ دینے کی بات آئے تو آپ دوسروں کو سامنے پیش کرتے ہیں کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، I'm nothing، میں کچھ نہیں ہوں، انہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے، انہوں نے، یعنی صحرا کسی اور کے سر پر باندھتے ہیں۔ It is better to lead from behind and put others in front when you celebrate victory، جب آپ خوشی مناتے ہو، کسی کامیابی کا جشن مناتے ہو، تو آپ دوسروں کو آگے کریں، دوسروں کو آگے بڑھائیں، دوسروں کو۔ لیکن جب and you take the front line، اور خود آگے بڑھ جاؤ اس وقت when there is danger، جب کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، تو خود کو آگے کرو، اس پریشانی کو فیس کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ جب دقت آئے، جب خوشی کی بات آئے تو دوسروں کو آگے کرو خوشی میں، لیکن جب دقت اور پریشانی ہو تو خود کو آگے کرو۔ and you take front line when there is danger، then people will appreciate your leadership skills، تب لوگ کہیں گے کہ نہیں اس کے اندر جمع مردی اور اس کے اندر ہے لیڈرشپ کی طاقت ہے، یہ قیادت کر سکتا ہے۔ آج بھارت کے اندر نہیں، ایشیا مہادیپ میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ وقتی طور پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن پروٹیسٹ کرنے سے معاملے کا حل نہیں ہوتا۔ آپ سڑکوں پر 2 دن آئیں گے، پروٹیسٹ ہوگا، لیکن اندر جو چارج شیٹ داخل کیا جاتا ہے CS، اس کو کمزور کیا جاتا ہے۔ 6 مہینے کے اندر جناب جو ظالم ہیں وہ چھوٹ کر باہر آتے ہیں اور دندناتے ظلم کرتے ہیں، اور ہم جناب اپنے آپ کو کہتے ہیں I am a greatest leader، I am a doctor، I am a professor، I am a president of India، ہم بھارت کے مہان لیڈر ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ نہیں، ایسے وقت میں ضرورت ہے مولانا طاہر قیاوی کو
پیسوں کی ضرورت ہے تو ہمیں واٹس ایپ میں جناب میسج ڈالنا پڑتا ہے کہ 1 روپے جمع کرو. 1 روپے جمع کر کے مولانا کی ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے چندہ کر رہے ہیں ہم. کیا قوم میں سے لوگ نہیں؟ آج وہ لوگ جو چندہ کرتے 5 لاکھ 6 لاکھ روپے، جن کے چندہ کرنے پر، دینے پر، خرچ کرنے پر کوئی اجر وعدہ نہیں ہے، آپ ہی کے سڑک کے کنارے، آپ ہی کے قریب کے قصبے پہ ہو رہا ہے، کوئی اجر کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں. ہم اگر 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے سے پہلے اس کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے. آج یہ قوم لٹ رہی ہے، آج یہ قوم ٹوپی کے نام پر، داڑھی کے نام پر ماری جا رہی. یہ معصوم بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کے مدرسوں کی تلاشی لی جاتی ہے. کیا وہ نہیں جانتے کہ علم حاصل کرنا بہت بڑا پنیہ کا کام ہے؟ اگر پنیہ کا کام نہیں ہوتا علم حاصل کرنا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی تعلیم کے ذریعے سے اس کی شروعات نہ کرتے. اللہ نے کہا اقرأ بسمی، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اس سے یہ پتا چلتا ہے if you want to be a greatest leader, if you want to be a doctor, if you want to be a professor, if you want to be MD, if you want to be MBBS, if you want to be IPS, if you want to be IAS، اگر آپ مہان بننا چاہتے ہو، if you want to be a spiritual person, if you want to be a generous person, if you want to be a pious man، اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو، اگر آپ نمازی بننا چاہتے ہو، اگر آپ دنیا دار بننا چاہتے ہو، you must to read and study، you must to educate your child and yourself. اپنے آپ کو تعلیم میں کھپانا ہوگا، اور جو قوم تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے. ابھی حضرت مفتی صاحب نے اسی ٹاپک کے اوپر بات کی. آج کوئی جواب دینے والا نہیں. ہمارے مدرسوں میں الزامات لگتے ہیں، سروے تحقیق الگ بات ہے، ہو کوئی دقت نہیں، الزامات لگتے ہیں. ہم اپنے مدرسوں میں صرف اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں، اور تعلیم دینا تو اچھی بات ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں تک کہ شریمد بھگوت گیتا میں ایک بہت اچھی بات کہی کہ میں نے اس منتر کو بھی پڑھا تھا، بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام پدپدیتے واسودیوہ سرومتی سمہاتما سدرلبھہ. ابھی 1.5-2 مہینہ پہلے اس کے اوپر تحقیق ہم نے کی ہے. بہو نام 7ویں ادھیائے کا 18واں اور 19واں شلوک ہے. بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سا مہاتما سدرلبھہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانے میں ایک مہان انسان آئے گا، اور اس کو جو تعلیم اور اس کو جو جانکاری ہوگی وہ انسان سمہاتما سدرلبھہ، وہ بہت ہی، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا. یہ کس پر فٹ آتا ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اخیر زمانے میں بہو نام جنم نامنتے، یعنی کئی جنموں کے بعد، اور اللہ کے نبی کئی جنم کے بعد، یعنی انبیاء کے سلسلے نبوت میں، سلسلے انبیاء میں بالکل اخیر میں آئیں گے، اور ان کو جو چیزیں تعلیم کے ذریعے سے جن چیزوں کے بارے میں انہیں خبر دی جائے گی وہ مہان ہوں گے. سمہاتما سدرلبھہ. اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ ایشور کا گیان پراپت کرنا، ایشور کی جانکاری حاصل کرنا یہ مہانتا ہے. دوسرے اشلوک میں یہ کہا گیا ادارا. ادارا اس کو بولتے ہیں جیسے کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں، 10 روپے 5 روپے خرچ کرتے ہیں، غریب کو دیتے ہیں، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے سماج میں، اس لیے کہا گیا ادارا. یہ سب سخی ہیں، یعنی سخی کی بڑی اہمیت، سخی لوگوں کی، جنرس پرسن اس کو بولتے ہیں، ان لوگوں کی بڑی اہمیت ہے سماج میں. لیکن ان سے بھی بڑی اہمیت کس کی ہے؟ ادارا سرو اے ویتے جانی تاتمیو میتتم آستھتہ صحیح یکتاتما مامیوا متمام گتم. اے لوگوں